ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، بہت زیادہ۔ اس کے پیرنٹس بہت ہی زیادہ ٹینشن میں تھے کہ ہمارا بچہ کب سیٹ ہوگا، کب اس کا جو غصہ، یہ اینگری موڈ کب اس کا سیٹ ہوگا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس کے ٹیوشن والی ٹیچر سے یہی اپنے بچے کے بارے میں بات کی کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ جو منہ میں آتا ہے وہی بول دیتا ہے، اگر جب بھی غصہ آتا ہے ہاتھ میں کوئی بھی چیز پکڑی ہے تو فرش پر پھینک دے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو ٹیوشن والی ٹیچر نے کہا کہ ٹینشن نہ لیں آپ، یہ میرے پہ چھوڑ دیں، میں اس کا حل نکال لیتی ہوں، میں یہ سب کچھ سیٹ کر لوں گی۔ جب ٹیوشن کے لیے بچہ گیا اپنی ٹیچر کے پاس، ٹیچر نے کہا کہ سنیں آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ تو بچے نے کہا نہیں میم، میں تو غصہ نہیں کرتا۔ ٹیچر نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، تو اس کا حل میں نکال رہی ہوں، آپ غصہ نہیں کریں گے۔ بچے نے کہا جی میم بتائیں کیا مسئلہ، کس طرح کا آپ مسئلہ ہمارا حل کریں گی، مجھے غصہ نہیں آئے گا، آپ کیا کریں گی۔ تو ٹیچر نے کہا کہ آپ کو میں ایک ٹارگٹ دوں گی، ایک کام دوں گی، آپ نے وہ کام کرنا ہے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، اور جب آپ وہ کام مکمل کر لیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک پرائز گفٹ کروں گی۔ بچے تو پھر تھوڑی سی لالچ مل جائے تو بچہ تو پلٹ جاتا ہے نا کہ بھائی کوئی پرائز ملنے والا ہے تو یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ ٹیچر نے کہا بچے کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، گھر میں جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کیل لینی ہے اور اپنی جا کے ایک صاف دیوار پہ گاڑ دینی ہے۔ جب بھی غصہ آئے، دن میں 5 دفعہ غصہ آتا ہے تو 5 دفعہ اپنے دیوار پر کیلیں گاڑنی، 10 دفعہ غصہ آتا ہے تو 10 دفعہ اپنے کیلیں دیوار میں گاڑنی ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا کوئی آپ نے حرکت نہیں کرنی۔ بچے نے ایسے ہی کیا، جب گھر آیا تو جب بھی اس کو غصہ آتا تو وہ کیل گاڑ دیتا، جب بھی غصہ آتا کیل گاڑ دیتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا کہ اب بھی غصہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو بچے نے کہا کہ غصہ آ رہا ہے، لیکن کیل گاڑنے کے لیے میں پہلے بہت زیادہ جاتا تھا، آہستہ آہستہ میرا کیل گاڑنے کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ میں جب مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے سستی سے محسوس ہوتی ہے کہ یار اب میں کیسے جاؤں کیل گاڑنے کے لیے۔ تو یہ سستی کی وجہ سے میں غصہ وہیں سے ٹھنڈا کر لیتا ہوں، مطلب میں کیل گاڑنے کے لیے جانے سے، قاصر ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ میں خود بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں کہ کیل گاڑنا مشکل ہے، اس سے غصہ ہی ٹھنڈا کر لو، زیادہ بہتر ہے۔ تو کرتے کرتے مطلب جو 10-12 کیلیں شروع میں گاڑتا تھا وہ کرتے کرتے 0 پہ آ گیا۔ پھر جا کے اس نے میڈم اپنی جو ٹیچر تھی ان کو بولا کہ میم اب میں غصہ بالکل نہیں کرتا، ابھی میں 0 پہ آ گیا ہوں، ابھی میں ایک بھی کیل نہیں گاڑتا ایک دن کی۔ تو میم نے اس کو کہا، اس کی ٹیچر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اب جب بھی آپ کو تھوڑا سا بھی غصہ آئے آپ نے وہ کیلیں ایک ایک کر کے واپس نکالنی ہیں۔ کیلیں تو بہت زیادہ لگ گئی تھی دیوار پر، اب اس کو دوبارہ سے نکالتے وقت بھی تقریباً 1 ماہ لگ گیا کیلیں نکالتے نکالتے۔ 1 ماہ تک اس نے ساری کیلیں نکال لیں۔ جب ساری کیلیں نکالیں تو ایک دن ٹیچر اس کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ ساری کیلیں نکل چکی تھیں۔ بچے کو پاس بلایا اور کہا کہ یہ دیوار پہ دیکھیں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے۔ بچے نے کہا میم مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے کیلیں گاڑی تھی، کیلیں میں نے نکال لی ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے دیوار پر۔ ٹیچر نے کہا ذرا غور سے دیکھیں، اس دیوار پر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ بچے نے کہا میم مجھے اور کیلیں تو نظر نہیں آ رہی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن کیلوں کے جو سوراخ ہیں، جو داغ لگے ہوئے وہاں پہ، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو ٹیچر نے کہا کہ ایسے ہی جب آپ اپنے پیرنٹس پہ غصہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے پیرنٹس کا دل دکھاتے ہیں نا تو آپ ان کے دل پر جو ہے نا یہ داغ بن جاتا ہے، سوراخ بن جاتے ہیں، تو یہ سوراخ مٹنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے پیرنٹس کا دل نہ دکھایا کریں، ان کے دلوں پر داغ لگ جاتے ہیں، داغ بن جاتے ہیں نا جب، پھر وہ داغ مٹتے نہیں، کبھی بھی نہیں مٹتے۔ اس لیے جب بھی غصہ آئے غصے کو تھوک دیا کریں، لیکن کبھی بھی غصے کو اپنے پیرنٹس کے اوپر پٹخنا نہیں۔ جب آپ پٹخ دیتے ہیں نا تو پھر داغ لگ جاتا ہے اور وہ داغ کبھی بھی دھلتا نہیں ہے، اور جو سوراخ ہوتا ہے نا دل پر وہ کبھی بھی مٹتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بچے نے
اپنی لائف میں کبھی غصہ نہیں کیا اور اپنی لائف کو بہت ہی ایزی ہو کر جیا اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ خوشی سے زندگی گزاری. تھینک یو فار واچنگ.